آج ہمارا ماحول ایسا بگڑ گیا کہ جو دینی مجلس ہے اس کو بھی ہم نے گناہ کی مجلس بنا. ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے کسی شادی کی تقریب میں جانا ہوتا نکاح پڑھانے کے لیے وغیرہ، تو پھر ہم پوچھتے تھے کہ وہاں تصویریں تو نہیں ہوگی، کوئی ویڈیو تو نہیں بنائی جائے گی. اب اچھی مجلس میں جانے کے لیے یہ پوچھنا پڑتا ہے، بلکہ اب تو اچھی مجلس کے ساتھ لازم ہو. اس لیے اچھی مجلسوں کی برکتیں ختم ہو گئی، نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. جب آپ نے اچھی مجلس کے ساتھ گناہ کو لگا دیا، وہ اچھی مجلس کو کھیل بنا دیا جاتا. اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہم کو معاف کرتے ہیں. دین کی بات کو کس عظمت سے سننا چاہیے، کس توجہ سے سننا چاہیے، اور ہم نے دین کی مجلس کو گناہ کی مجلس بنا دیا. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تصویر کی حرمت احادیث متواترۃ المعنی سے ثابت ہے. یہ منصوص منکر ہے، اور اس کا منکر ہونا ظنی نہیں ہے، خبر واحد سے نہیں ہے، تواتر سے ثابت ہے، یقینی منکر ہے. احادیث میں اس پر کتنے وعیدیں ہیں اور شدید وعیدیں. ایک روایت میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یصورون هذه الصور. جن لوگوں کو قیامت کے دن اشد سب سے سخت ترین عذاب ہوگا، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو جاندار چیزوں کی تصویریں بناتے. بخاری شریف کی روایت. ایک روایت میں ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ. کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو صفت تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نقالی کرتے، جاندار کی تصویریں بنا کر صفت تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اور نقالی کرتے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت. ایک روایت میں ہے حضرت مسروق رحمہ اللہ بہت بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جن کا ایک قول ہے کہ ایک دن عدل و انصاف اور صحت کے ساتھ میں فتوے لکھوں، فتوے کا کام کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے 1 سال جہاد میں رہنے سے. اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت اور قانون کی خدمت اس کی بہت بڑی قیمت. وہ فرماتے ہیں سمعت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عند اللہ یوم القیامہ المصورون. قیامت میں جن لوگوں کو سخت ترین عذاب ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو جاندار کی تصویریں بنانے والے. جہاں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک روایت میں عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت. جہاں شوقیہ کتا ہو یا تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. آج دونوں چیزیں عام ہیں، گھروں کی زینت، بیٹھک کی زینت، تصویریں. موبائل دیکھو تصویروں سے بھرا. حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اخبرنی، عبداللہ بن عمر نے مجھے خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القیامہ یقال لهم احیوا ما خلقتم. جو لوگ جاندار کی صورتیں بناتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، ان سے کہا جائے گا ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو. ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں
عن عائشة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تساليب إلا نقضه. ابھی جو میں نے روایت پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصویروں سے متعلق کیا معمول تھا. فرمایا گھر میں کسی چیز پر اگر تصویر ہوتی تو ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں چھوڑتے, کیا کرتے؟ نقضہ, اس کو توڑ دے. اپنا عمل بتایا اور امت کو کیا حکم دیا. ایک روایت میں ہے عن ابی الحیاج الاسدی رحمہ اللہ تعالی قال قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا سنو ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھے اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس کام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا. وہ کیا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا تمست ولا قبر مشرفا الا سویت. جہاں تجھے مورتی نظر آئے, مجسمہ نظر آئے, توڑ دو. جہاں اونچی قبر ہو زمین کے قریب لے کر آؤ. وفی روایہ ولا صورتا الا تمستها, جہاں تجھے تصویر نظر آئے اس کو مٹا کے. خود عمل مٹانے کا تھا, امت کو بھی حکم دیا کہ مٹاؤ. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیمرے والا موبائل مل گیا تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ جاندار کی تصویر. کام ہمارا کیا تھا؟ کر کیا رہے؟ کام ہمارا ان چیزوں کا مٹانا تھا, اور بجائے مٹانے کے ہم نے بڑھانا شروع کیا. کرمانے میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں جو سب سے زیادہ فتوی دینے والے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے. اکثرهم فتوى جاء رجل الى ابن عباس, صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا فقال انی رجل اصور هذه الصور, میں ایسا شخص ہوں کہ میرا پیشہ یہی ہے کہ میں جاندار کی تصویریں بناتا ہوں, پیسے لیتا ہوں. فافتینی فیہا, اس کے بارے میں آپ مجھے فتویٰ دیجیے کہ کیا میں جائز کروں ناجائز کر رہا ہوں. فقال ادن منی, فرمایا ذرا قریب ہو جاؤ. فدنا منہ, قریب ہوا. ثم قال ادن منی, اور قریب ہو جاؤ. فدنا, اور قریب ہوا. فوضع راسو علی فوضع یدو علی راس, اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا. وقال, اور فرمایا انبیو کا بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, فرمایا میں فتوے میں وہی بات پیش کر رہا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مصور فی النار, جو شخص بھی تصویریں بنائے گا, ہر تصویر, ہر مصور تصویر بنانے والا وہ دوزخی ہے, جہنمی. یجعل له بكل صورة صورها نفسا, آگے شدت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تصویر جو اس نے بنائی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک جان دے گا. فتعذبه فی جہنم, پھر وہ جانیں ان کو جہنم میں عذاب دے گا. کسی نے 1000 تصویریں بنائی ہیں, دوسرے دوزخی کو 1 جان کی تکلیف ہے, اس کو 1000 جانوں کی تکلیف. 2000 بنائی, 2000 جانوں کی تکلیف ہو. ہم ان باتوں کو آج معمولی سمجھتے ہیں. وقال, فرمایا ان كنت لابد فاعلا, اگر تم نے یہی پیشہ ضرور اختیار کرنا ہے, فصل الشجر وما لا نفس له, تو درخت کی تصویر بناؤ اور بے جان کی تصویر, جاندار چیزوں کی تصویریں نہ بناؤ. ایک روایت میں ہے حضرت ابو زرع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دخلت مع ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی بیت مروان بن حکم کے گھر میں ان کے ساتھ داخل ہوا. فرأى فيها تصاویر, وہاں کچھ تصویریں دیکھی. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل, یہ حدیث قدسی, میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقی يخلق خلقا كخلقی، فرمایا ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقی، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو؟ جس طرح میں جانداروں کو پیدا کرتا ہوں یہ بھی جانداروں کی شکلیں بناتا ہے۔ فرمایا فَلْيَخْلُقْ ذَرَّةً، یہ ایک ذرہ تو پیدا کرے، نقل کرنے والا تو ایک ذرہ بنا دو، اور لِيَخْلُقْ حَبَّةً، ایک دانہ بنا دے، اور لِيَخْلُقْ شَعِيرًا، ایک جو بنا دے۔ تیری قدرت میں، تیری اختیار میں کیا ہے؟ کتنے حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں بھی ہوں اور 2 کان بھی، زبان بھی، اور وہ کہیں گے اکلت بثلاث، مجھے 3 افراد کو مقرر کیا گیا ہے، لکل جبار عنید، ظالم متکبر، جو ظلم کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، آج اس کو پکڑ کر کے لے جاؤ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور تیسرا وہ بالمصورین، جو تصویریں بناتا ہے۔ اس لیے اچھی مجلس میں بیٹھتی ہی بجائے تصویریں بنانے کے ادب کا یہ ہے کہ ہم موبائل کو بھی بند، ادھر ادھر کے خیالات کو بھی بند